آج کے ہم ایپیسوڈ کے اندر جو ہمارا پہلا ایپیسوڈ ہے مسائل کے تعلق سے، اس کے اندر میں انشاءاللہ العزیز نماز کے مسائل کو بیان کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عطا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا بننے کا کام کرتے تھے، اور وہ بہت ہی اچھا کپڑا بنتے تھے، بہترین کاریگر تھے کپڑے کے۔ ایک مرتبہ انہوں نے خوبصورت سا اچھا کپڑا تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد میں اس کو بازار کے اندر بیچنے کے لیے تشریف لے گئے، اور ایک تاجر کو اس کپڑے کو دکھایا بیچنے کے لیے۔ اس تاجر نے جب اس کپڑے کو دیکھا تو اس کے اندر بہت سارے عیب اس نے نکال کر رکھ دیے، بہت ساری کمیاں اس کپڑے کے اندر۔ اس نے کہا کہ یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، اس طریقے سے اس نے بہت ساری کمی اور عیب اس کپڑے کے اندر نکال کر ظاہر کر دیے، اور اس نے کہا کہ آپ کی کپڑے کی قیمت ہم پوری نہیں دے سکتے ہیں۔ تو حضرت عطا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تاجر سے اپنے کپڑے کو لیا اور آپ رونے لگے، بلکہ آپ خوب روئے۔ تو وہ تاجر بڑا شرمندہ ہوا، اور اس نے کہا کہ آپ یہ رونا دھونا چھوڑ دیں، اور میں آپ کے کپڑے کی قیمت پوری دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت عطا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے تاجر، میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں کہ تم نے کپڑے کی قیمت کم لگائی ہے اور پوری قیمت نہیں دے رہے ہو، اس لیے میں نہیں رو رہا ہوں، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں کپڑا بننے کا ہنر جانتا ہوں، اور میں نے اپنے حساب سے یہ بہت ہی اچھا کپڑا بن کر تیار کیا، لیکن اس کے باوجود آپ نے ان عیبوں کو ظاہر کر دیا جن سے ہم بے خبر تھے۔ تو میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن جب ہمارے اعمال اس خداوند قدوس کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، کل قیامت کے دن ہمارے اذکار، ہمارے نمازیں، ہمارے روزے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، تو ان کے اندر نہ جانے کتنے عیب وہاں ظاہر کر دیے جائیں گے، نکال دیے جائیں گے، آج جن عیبوں سے ہم بے خبر ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ واقعہ بیان کرنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے بہت سارے نوجوان، بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو مسائل ضروریہ سے وہ لوگ واقف نہیں ہیں، بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کو وہ نہیں جانتے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے وہ نماز ان کی صحیح ادا نہیں ہو پاتی ہے۔ تو اسی لیے میں نے جو ہے اپنے چینل کے ذریعے سے، چینل کے پلیٹ فارم پر آنے کے بعد میں مسائل کا آغاز کرنے کا جو ہے وہ میں نے ارادہ کیا، اور میرے دوستوں نے بھی مجھ سے کہا کہ مسائل کو ضرور بیان کریں۔ تو میں انشاءاللہ العزیز ہفتے میں 2 ایپیسوڈ ایک ہفتے کے اندر میں انشاءاللہ العزیز آپ کو دیتا رہوں گا، جن کے اندر مسائل ہوں گے، دین کی ضروری باتیں ہوں گی، اور پھر میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر آپ مجھ سے کوئی مسئلہ معلوم کرنا چاہتے ہیں اور کوئی دین کی بات مجھ سے معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے کمنٹ باکس کے ذریعے سے مجھے سوال کر سکتے ہیں۔ میرے پاس میں انشاءاللہ العزیز جب آپ کے سوال آئیں گے تو میں ان کا قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو ہے پھر اگلے ایپیسوڈ کے اندر انشاءاللہ العزیز اس کا جواب جو ہے آپ کو مرحمت کر دیا کروں گا۔ تو آج میں آپ کو نماز کے جو فرائض ہیں ان کے تعلق سے، لیکن چونکہ ایپیسوڈ ہمارا بڑا لمبا ہو جائے گا، بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے آج کے ایپیسوڈ کے اندر میں صرف جو ہے ایک طہارت کے بارے میں، جو نماز کا سب سے پہلا فرض ہے، اس کے تعلق سے آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا، اس سے پہلے ایک بات یہ بتا دیں کہ آپ لوگ بھی ہو سکتا ہے سوچ رہے ہوں کہ نماز کے اندر طہارت جو ہے وہ شرط ہے، طہارت نماز کے لیے شرط ہے، لیکن اب میں فرض کہہ رہا ہوں۔ تو میں آپ کو بتا دوں
چاہے وہ شرائط نماز ہوں یا فرائض نماز ہوں، وہ سارے کے سارے فرائض ہی ہیں، لیکن ان میں فرق صرف اتنا ہے، اور وہ ضروری بھی ہیں۔ شرائط بھی ضروری ہیں کہ جن کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، اور فرائض بھی ان کو کہتے ہیں جن کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ تو دونوں میں فرق یہ نکلا کہ شرائط نماز وہ ہوتے ہیں جو نماز سے خارج ہوتے ہیں، یعنی جو شرطیں ہیں وہ نماز سے پہلے پائی جاتی ہیں، وہ نماز کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں۔ تو جو فرائض نماز سے پہلے پائے جائیں، نماز سے باہر پائے جائیں، تو ان کو شرائط کہتے ہیں، اور جو باتیں نماز کے اندر ضروری ہوتی ہیں ان کو فرائض نماز کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرق تو اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہوگا شرطوں کے درمیان اور فرائض کے درمیان، کہ شرط بھی ضروری ہے، اس کے بغیر بھی نماز نہیں ہو سکتی، اور فرض بھی ضروری ہے، اس کے بغیر بھی نماز نہیں ہو سکتی۔ لیکن دونوں کے اندر فرق یہ ہے کہ شرطیں جو ہیں وہ نماز سے پہلے، یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے خارج نماز جو باتیں ضروری ہیں ان کو شرائط نماز کہتے ہیں، اور نماز کے اندر جو باتیں ضروری ہیں ان کو فرائض نماز کہتے ہیں۔ اچھا، فرض، تو میں آپ کو فرض کے بارے میں بھی بتا دوں کہ فرض کس کو کہتے ہیں اور فرض کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو فرض اس عمل کو کہتے ہیں، اس کام کو کہتے ہیں کہ جس کا کرنا نہایت ہی ضروری ہو، اور جو دلائل شرعیہ قطعیہ سے ثابت ہو، اور ایک مرتبہ بلا عذر شرعی اس کا تارک، اس کو چھوڑنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب کہلائے گا، فاسق کہلائے گا، اور وہ مستحق عذاب نار ہو جائے گا۔ تو یہ فرض کی تعریف رہی کہ جس کا چھوڑنے والا جو ہے وہ عذاب جہنم کا مستحق ہوگا، اس کو فاسق کہا جائے گا، اس کو گناہ کبیرہ کا مرتکب کہا جائے گا، چونکہ وہ دلائل شرعیہ قطعیہ سے ثابت ہے، اور اس کا انکار کرنے والا اگر اس کی فرضیت کا کوئی انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ فرض کی تعریف ہے۔ تو آپ نے اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہوگا کہ فرض کس کو کہتے ہیں۔ تو اب ظاہر بات ہے نماز کے اندر جو فرائض ہیں یا نماز سے پہلے جو فرائض ہیں جن کو ہم شرائط کہتے ہیں، اگر وہ تمام شرطیں نہ پائی جائیں، ان میں سے اگر ایک شرط بھی اگر نہ پائی جائے تو آپ نماز پڑھنے کے لائق نہیں ہو پائیں گے، یعنی نماز آپ کی مکمل نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے جو فرائض نماز ہیں، اگر آپ نے نماز کے اندر ان تمام فرضوں میں سے اگر ایک فرض کو بھی چھوڑ دیا تب بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو آپ نے یہ اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہوگا کہ فرض کس کو کہتے ہیں اور فرائض کا مطلب کیا ہے، اور جو ہے نماز چونکہ سب سے اہم فرض ہے، اس لیے میں سب سے پہلے آج نماز کے فرائض کو بیان کرنے کے لیے جو ہے آج کا ایپیسوڈ تیار کر رہا ہوں۔ اور ان میں سب سے پہلا، یعنی نماز پڑھنے کے لیے جو نماز کا سب سے پہلا اگر کوئی فرض ہے اس کو طہارت بولتے ہیں، جس کو آپ شرط بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو آج صرف ہم طہارت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، کیونکہ شرطیں 6 ہیں جو نماز سے پہلے، جو شرائط نماز جن کو بولتے ہیں، وہ شرائط نماز 6 ہیں۔ اگر ہم 6 کو بیان کرنے لگیں گے تو ہماری بات بہت لمبی ہو جائے گی، لمبا ایپیسوڈ ہو جائے گا۔ میں نمبر بائی نمبر، قسط بائی قسط جو ہے آپ کو جو ہے پہلے طہارت، اور پھر اس کے بعد میں ستر عورت، پھر استقبال قبلہ، پھر وقت، پھر نیت، پھر تکبیر تحریمہ، یہ 6 شرط ہیں نماز کی۔ شرائط نماز 6 ہیں، یعنی طہارت، ستر عورت، وقت، استقبال قبلہ اور نیت، تکبیر تحریمہ۔ تو یہ 6 شرطیں ہیں۔ تو آج میں صرف طہارت کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اور پھر جو ہے اگلے ایپیسوڈ کے اندر انشاءاللہ العزیز پھر اور شرطوں کے بارے میں، اور پھر اور جو فرائض نماز ہیں ان کے بارے میں، اور پھر میں نے آج آپ کو جو ہے وہ فرض کی تعریف بتائی ہے۔ پھر اس کے بعد میں واجب کس کو کہتے ہیں، مکروہ تحریمی کس کو کہتے ہیں، سنت کس کو کہتے ہیں۔ سنت کی پھر 2 قسمیں ہیں، اور پھر مکروہ کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک مکروہ تحریمی ہوتی ہے، ایک تنزیہی ہوتی ہے۔ ان سب کو انشاءاللہ العزیز ہم جو ہے آپ کو اس اپنے چینل کے ذریعے سے آپ کو انشاءاللہ العزیز میں آپ کو بتاتا رہوں گا، لیکن آج ہم آپ کو صرف طہارت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو طہارت کا مطلب کیا ہوا، جو پہلی شرط ہے نماز کی؟ طہارت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا بدن حدث اکبر
سے پاک ہو، یعنی آپ جنابت کی حالت میں نہ ہو، یا کوئی ہماری ماں اور بہنیں جو ہیں وہ مہینے سے نہ ہو، جناب اس کی جو ہے حیض کی حالت میں نہ ہو، اس کو حدث اکبر کہتے ہیں۔ اور پھر حدث اصغر سے نمازی کا بدن پاک ہو۔ حدث اصغر یعنی بے وضو نہ ہو، حدث اکبر کا مطلب وہ بے غسلہ نہ ہو، بے غسل نہ ہو، یعنی وہ ناپاک نہ ہو، یعنی جنبی نہ ہو یا وہ حائضہ نہ ہو، اس کو حدث اکبر کہتے ہیں۔ اور حدث اصغر یعنی بے وضو نہ ہو، یعنی اس کا وضو ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ طہارت اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا بدن اور آپ کے کپڑے اور جس جگہ پر آپ نماز پڑھیں گے وہ نماز پاک ہو۔ کپڑے بھی آپ کے جس طریقے سے بدن آپ کا حدث اکبر اور حدث اصغر سے پاک ہو، اسی طریقے سے کپڑے آپ کے نجاست غلیظہ اور خفیفہ سے پاک ہو، یعنی آپ کے کپڑوں پر کوئی پیشاب پخانہ لید گوبر وغیرہ جو ہے وہ 1 درہم سے زیادہ یا 1 درہم کے برابر لگا ہوا نہ ہو۔ اگر آپ کے کپڑوں پر، جن کپڑوں کو پہن کر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اور یا آپ کے بدن پر 1 درہم یا 1 درہم سے زیادہ یہ چیزیں یعنی گوبر لید وغیرہ، پاخانہ، پیشاب وغیرہ اگر آپ کے کپڑوں پر، آپ کے بدن پر اگر یہ چیز لگی ہوئی ہے 1 درہم کے برابر میں یا 1 درہم سے زیادہ لگی ہوئی ہے، تو پھر جو ہے ان کپڑوں کو پہن کر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، ان کپڑوں کو آپ کو پاک کرنا پڑے گا۔ اور جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہو اس جگہ پر بھی جو ہے وہ اس طریقے کی کوئی گندگی پڑی ہوئی نہ ہو جس جگہ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہو۔ اچھا، کبھی ایسا ہو گیا اتفاق سے کہ مثلاً آپ 5 وقتہ الحمدللہ نمازی ہیں اور آپ سفر کی حالت میں ہیں، یا کہیں جنگل میں ہیں، یا کہیں اور کسی ہاسپٹل وغیرہ کے اندر ہیں، یا بہت ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں صاف صفائی کا کوئی زیادہ دھیان نہیں دیا جاتا ہے، پیشاب کے چھینٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، گندگی پڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور آپ کو نماز پڑھنا ہے لیکن اس جگہ کے علاوہ جہاں پر گندگی پڑی ہوئی ہے، مثلا لید گوبر وغیرہ کی آمیزش ہے اس جگہ پر، یا لیٹرین پیشاب وغیرہ معلوم ہو رہی ہے، تو اس جگہ کے علاوہ اگر کوئی جگہ آپ کو نماز پڑھنے کے لیے نہیں مل رہی اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ پاک کپڑے کو اس جگہ پر بچھانے کے بعد میں اس کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں گے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن ہاں، اگر وہ کپڑا اتنا باریک ہے کہ اس کپڑے کے اندر سے وہ گندگی نظر آ رہی ہے، تب آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ کپڑا موٹا ہوگا، گندگی نظر نہ آئے، بدبو نہ آئے، اور وہ نجاست سوکھی ہوئی ہے، مثلاً وہاں پر جو بھی نجاست یا گندگی ہے وہ سوکھی ہے، کپڑا اس کے اوپر بچھایا، اس کے اندر وہ کپڑا اس کے اندر جو ہے مس نہیں ہوا، اس کے اندر نہ کوئی کپڑے کے اندر بو آ رہی ہے اور نہ وہ گندگی دکھ رہی ہے، تو اس جگہ پر آپ اپنے کپڑے کو بچھانے کے بعد میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن گندگی اگر نظر آ رہی ہے، مثلا بہت باریک کپڑا ہے، تب آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن ہاں، علماء نے فرمایا ہے کہ ایسی جگہ پر اگر شیشہ بچھا دیا جائے، اگرچہ شیشے کے اندر گندگی نظر آتی ہو لیکن پھر بھی نماز ہو جائے گی۔ اچھا، بات ختم کرتے کرتے ایک بات یہ بتا دیں کہ جو بات آئی تھی درہم کی، کہ 1 درہم کے برابر آپ کے کپڑے پر، آپ کے بدن پر اگر نجاست غلیظہ یا خفیفہ جو ہے وہ جسم کے کسی اعضاء میں سے ایک اعضاء پر جو ہے وہ 1/4 سے زیادہ لگی ہوئی ہو، تب جو ہے نجاست غلیظہ جو ہے 1 درہم یا 1 درہم سے زیادہ لگی ہوئی ہو، اور نجاست خفیفہ جو ہے وہ 1/4 سے زیادہ نہ ہو، 1/4 سے کم لگی ہوئی ہے آپ کے کپڑے پر یا آپ کے بدن پر، مثلا جو اعضاء ہوتے ہیں جسم کے، ہاتھ، پیر، چہرہ اور یہ بدن کا الگ حصہ، تو اس حصے میں سے کسی ایک حصے پر جو ہے 1/4 سے زیادہ لگی ہوئی نہ ہو۔ اگر 1/4 سے زیادہ لگی ہوئی ہے تب جو ہے وہ نماز نہیں ہوگی، 1/4 سے کم لگی ہوئی ہے نجاست خفیفہ، تب آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو میں بات کر رہا تھا درہم کی، تو درہم کیسے سمجھیں گے کہ ہمارے کپڑے پر یا ہمارے بدن پر کوئی جو ہے نجاست لگی ہوئی ہے،
کوئی جنبی کی حالت میں ہے تو وہ اس طریقے سے منی وغیرہ لگی ہوئی ہے ہمارے کپڑے پر، ہمارے بدن پر، تو ہم اس کو کیسے سمجھیں گے یہ درہم کے برابر ہے یا ایک درہم سے زیادہ ہے؟ تو علماء نے اس کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ آپ اپنی ہتھیلی پر جو ہے پانی ڈالیں، جتنا پانی آپ کی ہتھیلی پر، ایسے ہتھیلی کو سیدھا کریں، اس کے اوپر پانی ڈالیں، تو جتنا پانی آپ کی ہتھیلی کے اوپر رک جائے اتنا حصہ جو ہے وہ ایریا جتنے پہ جس جگہ پر پانی رک گیا ہے، جتنی مقدار پانی رکھا ہوا ہے اتنی مقدار اور اتنے حصے کو ہم جو ہے وہ درہم کے برابر کہیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی ہی مقدار میں کہیں ہمارے کپڑے پر، ہمارے بدن پر اگر کہیں نجاست غلیظہ لگی ہوئی ہے تو ہم جو ہے وہ اس کپڑے کو پہلے پاک کریں گے، اس نجاست کو چھٹائیں گے، گندگی کو چھٹائیں گے، پھر اس کے بعد میں وہ کپڑا پاک ہو سکتا ہے، پھر اس کپڑے کے ذریعے سے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اگر اس سے کم لگی ہوئی ہے تو علماء نے فرمایا ہے کہ آپ اگر ایسی حالت میں نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی، چاہے وہ آپ کے بدن پر لگی ہو، چاہے آپ کے کپڑوں پر لگی ہوئی ہو، لیکن ایک درہم سے کم لگی ہے تو آپ کی نماز تو ہو جائے گی لیکن آپ کو ثواب نہیں ملے گا، آپ کا فرض ادا ہو جائے گا لیکن آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ یہ آج کا میں نے جو مسئلہ طہارت کا اچھی طریقے سے آپ کو بیان کر دیا، بتا دیا، اور یقیناً آپ کی سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا کہ نماز کے لیے جو طہارت سب سے پہلی شرط ہے، سب سے پہلا فرض ہے، یا جو سب سے پہلے ضروری جو امر ہے، جو کام ہے، تو وہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، اور ہمیں کس طریقے سے جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے اس شرط کا جو پہلی شرط طہارت ہے اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے اور ساری شرطوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آج جو ہے وہ طہارت کے بارے میں آپ نے سمجھ لیا۔ کل انشاءاللہ العزیز میں آپ کو آنے والے ایپیسوڈ کے اندر پھر میں انشاءاللہ العزیز آپ کو اور جو شرطیں ہیں، فرائض ہیں، پھر اور مکروہات ہیں، واجبات ہیں، انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہم آپ کو ایک ہفتے کے اندر، جیسا میں نے ابھی اس سے پہلے کہا کہ 2 ایپیسوڈ ایک ہفتے کے اندر آپ کو مسائل کے دیتے رہیں گے۔ آج بس اتنا ہی میں آپ کو بتا کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے ان بھائیوں کو جو نماز کے مسائل سے ناواقف ہیں، وہ ان کو نماز کے مسائل اور دین کی باتوں کو سیکھنے کا ذوق و شوق رب تبارک و تعالیٰ ان کو پیدا فرما دے۔ اور میں پھر ایک بار کہوں گا کہ اگر آپ مجھ سے کوئی بھی دینی مسئلہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، کوئی دین کی بات کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، تو آپ مجھے کمنٹ باکس کے ذریعے سے جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ العزیز اس کا جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں تشفی بخش آپ کو جواب عطا کر دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔